हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ, यकीनन आप भी खुश हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटा सा सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। अजीब सी बात लग रही, हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए? हम यहाँ इबादत करने के लिए इकट्ठे हुए, ऐसे ही है? एग्री मेरे साथ? हम क्यों यहाँ इकट्ठे हैं? इबादत करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए। तो इबादत के बारे में पहले हमें सीखना, मैं समझता हूँ जरूरी है कि इबादत किस तरह करनी चाहिए, सीखना चाहिए। कलाम मुकद्दस के मुताबिक अगर हम देखें तो इबादत दो किस्म की। कितनी किस्म की? दो किस्म की। एक इबादत है माकूल, कोई भी हम काम करते हैं, बात करते हैं तो बड़े बोलते हैं, बहुत समझदार कई लोग बोलते हैं बड़ी माकूल बात की, बड़ी अच्छी बात की, बड़ी माकूल बात। तो एक इबादत है माकूल और दूसरी है नामाकूल। एक माकूल और दूसरी नामाकूल। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कलाम मुकद्दस में से देखें तो बड़ा मजा आएगा। मेरे साथ निकालिए रूमियों के नाम पलूस रसूल का काम, तो उसका भाग हम आप पहले आए से पहली दो आइटम पहली और दूसरी। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि पौलुस रसूल लिखते हैं, ऐ भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑर्डर नहीं दे रहा, इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए हाजिर करो जो जिंदा और पाक और नंबर वन, जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। और तीसरी बात, खुदा को पसंदीदा हो। अगर हम इबादत करें और इबादत खुदा को पसंद ही ना आए तो उस इबादत का कोई फायदा है? नहीं फायदा। तो फिर कैसी इबादत होनी चाहिए? जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा, तीन बातें होनी चाहिए हमारी इबादत में। आगे बढ़िएगा। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। जी हाँ, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। माकूल इबादत में कितनी चीजें हैं? तीन। कितनी चीजें हैं? तीन। नंबर वन जिंदा, नंबर वन जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा। ये तीन बातें होनी चाहिए हमारी इबादत में। इबादत हम कैसे करते हैं, किस चीज से करते हैं? इबादत हम अपने बदन से कैसे करते हैं? अपने बदन से करते हैं। ठीक है, आगे जी। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो। जी हाँ, जब पता चल जाए कि माकूल इबादत क्या है तो फिर जहान दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अपनी अकल नई हो जाने के साथ साथ अपनी सूरत भी पढ़िएगा, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। जी हाँ, सूरत अपनी सूरत भी बदलते जाओ। पहले सूरत और तरह की थी, जब इबादत करना समझ गए तो फिर सूरत भी बदल जाए, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। जी हाँ, फिर खुदा की कामिल मर्जी को समझ सको, मालूम कर लो। तो हमने क्या करनी है? अपनी शक्ल भी बदलते जाना है। लिखा अपनी शक्ल भी बदलते जाओ। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। क्या है ये? कंटिन्यू प्रोसेस है। ये नहीं है कि अपनी शक्ल बदल दो, अपनी शक्ल बदल जाओ, नहीं, अपनी शक्ल बदलते
जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। कैसे? जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते या सुनते समझते हैं तो जो बात कलाम मुकद्दस में लिखी गई है अगर वो हम में उसके मुनाफी बातें पाई जाती हैं, अगर हम में वो कमी या कमजोरी पाई जाती है तो हम उस चीज़ को दूर करते जाते हैं और ये कंटिन्यू प्रोसेस करते करते कामलियत के दर्जा तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही है। फिर देखना चाहिए ना ये इबादत होती कैसे है। ये बदन अपनी शक्ल बदलनी है, अपनी शक्ल बदलनी है। शक्ल में ये सारा बदन आता है। बदन कहाँ से शुरू होता है? सर के बालों से, सर के और पाँव के तलवा तक जाता है। ये पूरा क्या है? बदन है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा कोशिश करूँगा जल्दी वाइंड अप करूँ, क्योंकि अगर डॉक्टरों के हिसाब से लेना तो डॉक्टर तो बोलते हैं कि एक ये सर जो है ना सर इसको भी सिर्फ बालों के अलग डॉक्टर हैं, जिल्द का अलग डॉक्टर है, दिमाग का अलग डॉक्टर है, न्यूरोसर्जन अलग है, सिर्फ एक सर के कितने डॉक्टर हैं। तो बड़ा लंबा है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सारे बदन में जल्दी जल्दी बाइबल के मुताबिक इसमें सर के बाल। कलाम मुकद्दस में लिखा है तेरे सर के बाल भी गिने हुए हैं। खुदा बोलता है हम नहीं गिन सकते, लेकिन खुदा ने केवल लिखा है कलाम मुकद्दस में गिने हुए, सर के बाल गिने हुए। और फिर ये लिखा है कि जो बाल, चलो अभी देखिए कलाम मुकद्दस में से ऊपर से पढ़ेंगे तो शायद पहलू का त्रास कम हो। मेरे साथ निकालिए करंथियों का नाम पहला का 11वां भाग, उसकी 13वीं तो 15वीं जल्दी। तुम आप ही इंसाफ करो। करंथियों 11वां भाग 13वीं तो 15वीं आयत। तुम आप ही इंसाफ करो। जी। क्या औरत का पेट सर ढके खुदा से दुआ करना मुनासिब है? जी बोलते क्या तुम खुद ही आप ही इंसाफ करो, क्या औरत का पेट सर ढके खुदा से दुआ करना मुनासिब है? क्या तुमको तबई तौर पर भी मालूम नहीं कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहुरमती है? अगर मर्द लंबे बाल रखे तो बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? उसकी बेहुरमती है। उसकी ये सारे जो गाने बजाने वाले लंबे बाल रख के ऐसे ऐसे करते उनको बता दो बाइबल में ये लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या है? लंबे बाल मर्द की बाइबल मुकद्दस कहती है। तो फिर अकल नहीं हो जाने के साथ साथ सूरत भी बदलते जाना है। जो कोई आप जो सुन रहे हैं, जो कोई आइंदा इस कलाम मुकद्दस को, इस मैसेज को सुने, वो समझ ले कि लंबे बाल मर्द की बेहुरमती है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हम सबके तकरीबन ठीक ही समझ के बाद ये है बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम। जी आगे बढ़िएगा। और अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी जीनत है। अगर औरत के बाल लंबे हों तो उसकी क्या है? उसकी जीनत है। और अगर औरतें बाल, मैं ये नहीं बोलता कि सीधा न करवाएं, लेकिन अगर फिर क्या है हमारा पर। और अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी जीनत है। क्योंकि अगर औरत के लंबे बाल हो तो उसकी जीनत है। और अगर औरतें बाल कटवाएं, छोटे कराएं या मर्दों जैसे रखें तो ये मुनासिब है। अगली आयत पढ़ दीजिए। क्योंकि बाल उसे पर्दा के लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई कुचती निकले तो ये जान ले कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है ना खुदावन की कलीसिया। जी हाँ बहने जान ले, भाई जान ले कि ना तो ये हमारा दस्तूर है ना खुदा की कलीसियाओं का ये दस्तूर नहीं है। अगर कोई अपनी मनमानी करता है, कर रहा है तो करता फिरे, उसकी मर्जी की बात है। जी फिर जब ये बाल वक्त के साथ साथ जब ये इस तरह के हो जाते हैं, इस तरह के सफेद हो जाते हैं तो कलाम मुकद्दस उसके लिए कुछ बोलता है।
کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سفید بال آدمی کا تاج ہے، شوکت ہے، شوکت. بڑی برساتی مثال 16واں باب 21ویں آیت. دانا دل ہو 31ویں آیت. سفید سر شوکت کا تاج ہے، جی سفید سر شوکت کا تاج ہے. تاج. سفید اس طرح نہیں کہ جس طرح وہ ڈرامہ باز کر لیتے ہیں پاؤڈر شوڈر مار کے، ایسا نہیں، بلکہ کیسے جس کے واقعی وقت کے ساتھ ساتھ سفید ہو. سفید بال شوکت کا تاج ہے، سفید بال شوکت کا تاج ہے. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ابھی تک کہ سفید بال کیوں ضروری ہے، وقت کے ساتھ ہے وہ تو نہیں ہے نا. تو یہ تاج ہے، تاج شوکت کا، شان و شوکت کا. جی وہ صداقت کی راہ پر پایا جائے گا. ہاں، وہ صداقت کی راہ پر پایا جائے گا. کیوں؟ وہ سوچے گا کہ ابھی تو بات سفید ہو گئی، مناسب نہیں ہے کہ میں کوئی بری بات کروں یا برا کام کروں، اس لیے وہ صداقت کی راہ پر پایا جائے گا. اور اگر ہم بائبل مقدس میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس 5واں باب اس کی 36ویں آیت میں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اس کو کچھ نہیں کرنا، سفید ہو تو رہنے دو سفید. جی پڑھیے. نہ اپنے سر کی قسم کھانا. ہاں جی، متی 5واں باب 36ویں آیت. نہ اپنے سر کی قسم کھانا. جی ہاں، کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا. کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا. یہ کلام مقدس میں لکھا ہے، کالا نہیں کر سکتا. اور ہم کیا بولتے ہیں، جیسے تو کی کہنا ہے تینوں انہیں جھوٹا کر کے دکھاؤں اس کا مطلب کس طرح تو ایک بال کہنا سی پورا سر کالا کر کے دکھاؤں. لیکن جب تھوڑا سا ٹائم گزرتا تو نیچے سے پھر سفید ہی آتے ہیں، تو پھر کرنے کا فائدہ. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو ایک بال بھی سفید کو کالا نہیں کر سکتا. لیکن ہم اچھے لگے، خوبصورت لگے. کیسے خوبصورت رہی؟ اس میں کون سی خوبصورتی؟ خوبصورتی یہ ہے کہ کلام مقدس میں لکھا وہ صداقت کی راہ پر پایا جائے گا. جی تو پھر بال جو کالے کرتا وہ بھی خدا کا خادم. پریز دی لارڈ، ہاللیلویا ہاللیلویا. اور بال اوپر سے کالے نیچے سے سفید نظر آئے تو کیا بائبل مقدس کے مطابق مناسب ہے کہ نہیں؟ مناسب ہے کہ نہیں؟ پھر رکھو دین انصاف کرو، خود انصاف. میرا خیال ہے کہ بڑا لمبا ہو سکتا ہے لیکن اس کو ادھر ہی چھوڑتے ہیں بالوں کو. اس کے بعد پھر آگے آتے ہیں آنکھیں. آنکھیں جو ہیں یہ کلام مقدس میں لکھا ہے یہ بدن کا چراغ ہے. میرے ساتھ نکالیے مٹی رسول کی بات. 6واں باب 22 میں بدن کا چراغ آنکھ ہے. بدن کا چراغ آنکھ ہے. آنکھ ہے. پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا. اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا. تھوڑا سا پھر ایک بات کرنا چاہتا ہوں بالوں کے بارے میں. کچھ ایسے بھائی یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بال نہیں ہوتے، تو کیا اس نے خود کی ہے؟ خدا کی مرضی. اگر بال ہیں تو بہت اچھا، اگر بال نہیں ہے تو پھر بھی خدا کی مرضی. اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں. اگر کسی کی آنکھیں ہیں تو بہت اچھا، اگر کسی کی آنکھیں نہیں ہیں تو پھر خدا کی مرضی. اور اگر خدا کی مرضی ہے کہ کسی نابینا کو آنکھیں مل جائیں تو یہ صورت ہے جو خود کام کر دیا اور خود اندھوں کو آنکھیں دی. جو نابینا تھے ان کو بینا کر دی، جن کے جنم کے اندے سے جن کی آنکھیں نہیں تھی ان کی آنکھوں کو نہیں آنکھیں دے دی. اور وہی اختیار آج اس نے اپنے لوگوں کو دے رکھا تاکہ جو حکم دیتے ہیں اور نہیں آنکھیں آ جاتی ہیں. تو آنکھیں جو ہے بڑی خاص بدن کا چراغ ہے. بولتے ہیں آنکھیں گئی تو جہان گیا، آنکھیں گئی تو جہان گیا، دانت گئے تو سوال گیا.
جب بندہ اندھا ہو تو اندھے بندے کو پتہ نہیں چلتا میرے پاس کون کھڑا ہے بیٹھا ہے کیا کر رہا ہے کس طرح کی اس کی شکل و شکل نہیں پتہ چلتا. تو اسی آنکھ کو صحیح رکھنے کے لیے ہم کتنے دوا دارو ڈالتے ہیں آپریشن کر کرواتے ہیں آنکھیں ٹھیک ہو تو آنکھیں کتنی کلام کا بھی یہی کرتے ہیں. آنکھ کیا ہے؟ بدن کا چراغ. اور جہاں پہ چراغ بجھ جائے وہاں پہ تاریکی اور اندھیرا اور جہاں پہ چراغ جلتا رہے وہاں پہ روشنی ہی روشنی. لیکن یہ آنکھ جو ہے یہ باحیاب ہونی چاہیے. کیسی ہونی چاہیے؟ باحیاب ہونی چاہیے. یہ شرم والی ہونی چاہیے. بے شرم آنکھیں نہ ہوں جو باقی لوگوں سے رشتہ داروں سے چھوٹے بڑوں سے بچ بچ کر الٹا سیدھا موبائل کر کر کے الٹی سیدھی فلمیں اور تصویریں دیکھیں. یہ باحیاب ہونی چاہیے آنکھیں. کلام مقدس میں یہی لکھا ہے. آنکھوں میں شرم و حیا ہونا چاہیے. بڑے کا اور چھوٹے کا حیا شرم ہونی چاہیے تمیز ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر خدا کے لوگ یہ تعلیم نہیں دیتے. ان چھوٹی چھوٹی بولتے یہ تو معمولی سی بات ہے. ان ٹاپک کو عام سا سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے اور کوئی کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتا. گاؤں کے لوگ پرانے وقتوں میں گاؤں کے لوگ جو بڑا ہوتا تھا بزرگ وہ جو چاچا ہوتا تھا یہ بابا ہوتا تھا وہ کسی ایک خاندان کا نہیں ہوتا تھا وہ پورے گاؤں کا بابا ہوتا تھا. اور جس کو الٹی سیدھی حرکت یا بات کرتے دیکھتا ادھر ہی ڈانٹ دیتا تھا اور کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے سامنے بات کرے. اور ابھی ہم ریز دا لاٹ ہم تو گریجویٹ ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہمارے موبائل سسٹم نے یہ سکھایا یہ تو بڑے اچھے کام کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو آنکھوں میں شرم و حیا ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ کلام مقدس میں اگر ہم پڑھیں تو کلام مقدس میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس میں لکھا ہے کہ دوسروں کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں تجھ میں یہ بھی مسئلہ ہے جو بھی مسئلہ پتہ نا تم نے یہ بھی بات دیکھی تھی یہ بھی تم نے دیکھا تھا. اکٹھے جا کے فلمیں دیکھا کرتے تھے. تو دوسرے کی آنکھ کے اندر تنکا بڑا نظر آتا ہے لیکن اپنی نہیں. میرے ساتھ رکھا دیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہے اس کا 7واں باب کی سیاق یہی اس سے اسٹارٹ چل 7واں باب کی سیاق. تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے؟ جی ہاں تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا. اور جی اپنی آنکھ کی شتیر پر نظر نہیں کرتا. کبھی کسی نے شتیر دیکھا؟ گاؤں میں ہمارے گھر پہ کرتے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ چھوٹا اس طرح کے لکڑی کے ہوتے تھے اور کوئی 4, 6, 8 انچ چوڑائی میں اور کوئی 8, 10 انچ ہائٹ میں ہوتے تھے اور لمبائی جتنا کمرہ ہوتا تھا اتنے بڑے ہوتے تھے لکڑی کے شتیر. اور تنکا کتنا تھا چھوٹا سا. کلام میں کہتے ہیں لکھا تو دوسرے کے تنکے کو دیکھتا تیری آنکھ کے اندر اتنا بڑا شتیر ہے تو نہیں دیکھ اس کو کیوں نہیں دیکھ رہا. تجھ میں اتنی برائی پائی جاتی ہے تو دوسرے کی طرف سے انگلی اٹھاتا ہے لیکن جو 3 اپنی طرف آ رہی ہے اس کی طرف نہیں دیکھتا اس کی طرف بھی دیکھ. یہ سارا پڑھ دیجیے. تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ جی ہاں. اور جب تیری ہی آنکھ میں شتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ سے تنکا نکال دو؟ جی شکریہ جی. سمجھ تو گئے ہیں کہ دوسرے کی طرف دیکھنے سے پہلے اپنی طرف دیکھنا ضروری ہے اپنا احتساب کرنا ضروری ہے. تو یہ آنکھیں اگر باحیا ہوں اگر یہ آنکھیں خدا کی یاد میں راتوں کو پر نم ہو جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. پریز اللہ. اور یہی آنکھیں اگر پھاڑ پھاڑ کے دیکھی جائے ادھر ادھر گھما کے دیکھی جائے خدا اس کا حساب لیتا ہے اور لے گا. چلیں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. ابھی آنکھوں کے بعد میں پھر کیا آتا ہے کان. کانوں کے بارے میں یہ ہے کہ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ کان سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز. کیوں؟ کلام مقدس میں لکھا ہے بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے.
10 बाब 17 है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जी हाँ, बस ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हाँ, ईमान अगर चाहते पैदा हो तो सुनने से होगा। सुनना बहुत जरूरी है। जो सुनना है ये ज़बान का फीडबैक भी है। जब हम बोलते हैं तो हमें खुद सुनाई देता है, पता चलता है कि मैंने क्या बोला। तो अगर आप बोलते जाएं, ज़बान काम करती जाए और कहानी अगले वाला सुनने वाला ना हो, उसके कहानी पहले हो तो फायदा कुछ है। और मैंने ऐसा बंदा भी देखा है कि जिसका एक कान था एक कान नहीं था ही नहीं, सिरे से नहीं था जन्म के टाइम। तब कितने खुशकिस्मत है कि हमारे कान मौजूद हैं। और जिनके कान खराब हो जाते हैं उनका क्या हाल होता है, फिर ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। भाई जी कितना दुख उठाते, तकलीफ उठाते, कितना खर्चा करते। तो कान बड़ी खास चीज है। बस ईमान जो इंसान के अंदर पैदा होता है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है। सुनना मसीह के कलाम से, ना के इधर उधर के नगमों से, ना के इधर उधर के तंज़ो मज़ाक से जो दूसरों की इंसल्ट करते हैं और दूसरों को बदनाम करते हैं और बोलते हाँ 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 ये होता है। ये क्या है? ये कोई सुनना खुदा ने कान इसलिए दिए नहीं, खुदा ने इसलिए दिए हैं कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब किसी की बदगोई की जा रही होती है, किसी की गीबत की जा रही है तो बड़ी कान लगा के सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं। हाँ उसमें ये भी बात है, ये भी बात है, ऐसे भी ये भी अपना हिस्सा काम का डाल के अपने बुराई अपने जिम्मा ले रहे हैं। कान का इस्तेमाल सही होना चाहिए। यही वजह है कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है तुम में हर एक सुनने में तेज, बोलने में धीरा, कहर में दिमाग में सब खली हो। पहला बाब 19 आयत, याकूब का खत पहला बाब 19। जी पढ़िएगा। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो। हाँ भूले नहीं है, पता है तुम लोगों को। बस हर आदमी सुनने में तेज, बस हर आदमी, बहने इस मुकर्रर मुनज़्ज़ा नहीं है, बहने भी इसमें शामिल हैं। क्योंकि कई दफ़ा मैंने बात की कि जब आदमी की बात आती है तो ये शख्स के बारे में लिखा जाता है, तो शख्स में औरत मर्द दोनों आते हैं। शख्स जी, बस हर आदमी सुनने में तेज, किसी जगह नहीं लिखा तो बोलने में तेज, वो अगले की सुने ही ना, बल्कि क्या लिखा है सुनने में तेज और बोलने में धीरा, ठीक है, और कहर में धीमा हो। हाँ। क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। जी शुक्रिया जी। बस हर आदमी सुनने में तेज, बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। और एक बहुत प्यारी आयत, यही कान अगर चर्च में इस्तेमाल ना हो रहे हो तो फिर मेरे साथ निकालिए साल 28 बार 9 आयत। अक्सर ये आयत बोलता है जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, भाई बढ़िएगा, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। जी, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, जब वो दुआ करेगा खुदा से तो फिर खुदा क्या लिखता है कि उसकी दुआ भी, जब वो दुआ करता है तो कैसी है? नफरत अंगेज है। जब हम हर जगह से लाचार होकर खुदा के पास आते हैं तो बोलते हैं आइए हम दुआ करें, तो जब हम दुआ करें, हम तो दुआ करें और खुदा को उस दुआ से नफरत हो
تو پھر کچھ بن سکتا ہے؟ کان کے بارے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کان کو ادھر ہی چھوڑتے ہیں. سننے میں تیز ہونا ضروری ہے. سننے میں تیز ہونا ضروری ہے. آنکھوں کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا. لبوں کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں. انسان کے جو لب ہیں، جو ہونٹ ہیں، یہ پاک ہونا چاہیے. انسان کے ہونٹ یا انسان کے لب کیسے ہونے چاہیے؟ پاک ہونے چاہیے. میرے ساتھ نکالیے یہ سایہ کی کتاب 6واں باب 5واں. تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں جی ہاں. اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں. جی ہاں. تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا. کیوں برباد ہوا؟ کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں. ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں. جو کسی کی بدگوئی کرتے ہیں، جو کسی کی برائی بیان کرتے ہیں. کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاظ کو دیکھا. اس وقت صرافین میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، بس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا. شکریہ جی. انسان کے لب پاک ہونے چاہیے. اور جب کوئی خدا کا خادم، ایک جگہ اور لکھا ہے کہ جو ضروری ہے کہ جو کاہن ہے اس کے لب پاک. میری اپنی عادت ہے، سوچ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں کلام کے لیے آتا ہوں، جب خدا سے کلام مانگتا ہوں، تو میں یہ دعا کرتا ہوں، خدا مجھے اپنی قربان گاہ پر سے سلگتا ہوا کوئلہ اپنے بندہ کے ہونٹوں پر لگا، تاکہ جب تیری باتیں، کہاں تو اور کہاں خدا اور کہاں اس کے الفاظ جب بیان کروں، تو تیری باتیں تیرے بندہ کے لب تیری باتوں کو بیان کر سکے. اس لیے ہمارے ہونٹ سرخی لگاؤں نہیں چاہیے صرف، بلکہ ہمارے ہونٹ پاک ہونے چاہیے. ہمارے ہونٹ کسی کی بدگوئی کرنے کے لیے نہیں استعمال ہونے چاہیے صرف، بلکہ خدا کے کام کے لیے، خدا کے نام اور جلال کے لیے استعمال ہونے چاہیے. پھر ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی زبان کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ زبان کیا چیز ہے، زبان کو کیسا ہونا چاہیے. میرے ساتھ نکالیے یعقوب 3 باب 3 باب اور اس کی دوسری آیت. اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں. جی. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. پنجابی کہتے کہ یہ زبان بندے نوں تخت تے بٹھاؤندی تے یہ زبان بندے نوں جُتیاں پواؤندی ہے. یہ زبان بندے کی رسپیکٹ کراؤندی ہے اور یہ زبان اسی زبان سے ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتہ کرتے ہیں اور اسی زبان سے بات کہی ہوئی لوگ لاکھوں کروڑوں اربوں کا سودا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں.
اور یہی بات ہے جو ایسے ہی سلپ ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، اور یہی زبان ہے جو دوسروں کا ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے، دوسروں کا کھانا خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک شعر ہے مجھے یاد آ رہا ہے، جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے، جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے، نہیں لگتی اس میں کچھ محنت زیادہ۔ میٹھی زبان سے پورا جہان مطیع ہو جاتا ہے، تابع ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ محنت نہیں لگتی۔ کلام مقدس میں ایک سال میں بھی یہی لکھا ہے، نرم جواب قہر کو دھیما کر دیتا ہے، یہ ہے کام اس زبان کا۔ پڑھیے گا، جب ہم اپنے قابو میں رکھنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ جی ہاں، دیکھو یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ گھوڑے کے اندر جب لگام اس کو ڈالی جاتی ہے تو ایک تو لگام ہوتی ہے اس کے بار بار منہ سے، ایک اس کی زبان کے اوپر سے ایک لوہے کا پیس جاتا ہے۔ اصل میں زبان نرم چیز ہے، نازک چیز ہے، جب اس کے اوپر کھچاؤ کرتا ہے نا تو فوراً وہ ادھر کو کر دیتا ہے، فوراً ادھر کو کر دیتا ہے، کیونکہ زبان کے اوپر وہ لوہے کا پیس چل رہا ہے اس کا، جو اس کی لگام۔ جی دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعہ سے مانجی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو زبان کتنا بڑا عضو ہے؟ چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ جی آپ نے سنا ہوگا، بولتے ہیں پنجابی کے مثال ہے، کہتے تلوار دے پھٹ تے مٹ جاندے لیکن زبان دے نہیں ملتی۔ یہ زبان اتنی خطرناک ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ جی شکریہ جی، یہی وجہ ہے کہ جو ہم نے پہلی آیت پڑھی، دوسری آیت شروع سٹارٹ کی تھی، یعقوب کا خط 3 باب 2 آیت، اس میں لکھا ہے کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، جو اپنی زبان کو کنٹرول رکھتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، وہ کیا ہے، کیسا شخص ہے وہ؟ کامل شخص۔ اور ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ میرے ساتھ نکالیے جو نام پہلا خط ہے اس کا 5واں باب، اس کی 11ویں آیت۔ بڑا ہم بنتے ہیں اسلام بھائی جی، اسلام بہن جی، اور بڑا خوش ہوتے ہیں، لیکن کہلائے ہم بھائی اور دے ہم گالیاں، تو کیسا لگتا ہے؟ خدا کا خلاف ہے۔ لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا جی ہو بھائی اور ہو حرام کار، زنا کار، حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا گالی دینے والا، یا شرابی یا گالی دینے والا، یا شرابی، یا ظالم، یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، اس سے صحبت نہ رکھو، ہاں جی، بلکہ ایسے صرف اس کے ہاتھ میں بائبل دیکھ کے ہی نا اس کے پیچھے چلتے رہو۔ اگر وہ گالی دیتا ہے یہ برائی اس میں بھائی بال بے شک دور میں اسلام بھائی جی، اسلام جی، اسلام بھائی جی، اسلام بھائی جی، نہیں بھائی کہلا کر، ہو ظالم ہو، لالچی ہو، گالی دینے والا، جی بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا۔ جی ہاں، ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا، اور اگر ہم گھر بلا کے اس کی دعوت چڑھیں یہ مناسب نہیں ہے، تو ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا۔ ابھی تھوڑا ایسے نیچے آ جائے تو خدا بھی یہ حکم دیتا ہے کہ ہر انسان مرد ہو یا عورت اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ چھوٹا سا بچہ نا اس کو بھی وہ کپڑے نہ پہنے ہو تو بھی بولتا ہے کہ میری شیم نہ ہو، چھوٹا سا بچہ 2-3 سال کا،
لیکن بہت سارے جوان اور بندے اور عورتیں آدھے آدھے کپڑے پہن کے ڈانس کرتے ہیں لوگ، واہ 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 بڑا اچھا پرفارم کیا. شرم آنی چاہیے پرفارم کرنے والوں کو اور پرفارمنس دیکھنے والوں کو. کلام مقدس میں لکھا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور پھر ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے کہ بشرمی کی انتہا ہے کہ جوان لڑکے آدھے آدھے کچھے سے پہن کے اپنے گھر میں بھی گھومتے ہیں، بڑی بازاروں میں کوئی گھومتے ہیں، نہ کوئی قانون اس کو پکڑتا ہے نہ کوئی اخلاق ان کو پکڑتا ہے. پتہ نہیں کون سا معاشرہ ہے، کس معاشرے میں رہتے ہیں. اور اس کی وجہ کہ یہ والی باتیں نہیں کی جاتی، نہیں بتایا جاتا ہے. آپ ہمیں چندہ دو یا نہ دو، آؤ یا نہ آؤ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمارا کام ہے یہی باتیں کرنا، کیونکہ ہم نے اس کا حساب دینا ہے. شریر تو اپنی شرارت میں مر جائے گا، لیکن اس کے خون کی بات پور سے تجھ سے کی جائے گی. بہت سارے بولتے ہیں شادی بیاہ میں کتنا ناچ رنگ ہوتا ہے، کتنا گانا بجانا ہوتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں. کبھی کوئی پاسٹر نہیں بولتا بھائی جی آگے آگے دعا کر لی، پہلے دعا سے شروع کرتے ہیں، آخر میں جوان بیٹیاں ڈانس کرتی ہیں. کوئی نہیں پوچھتا. کیوں؟ ہمارا ممبر نہ چلا جائے، ہمارا ممبر ٹوٹ نہ جائے. اب زیورات دبا کے میں کوئی مسئلہ نہیں، بھائی کلام مقدس اس کی نفی کرنا. کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ہمارا ممبر نہ ختم ہونے چلا جائے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. جو کلام مقدس میں لکھا ہے وہی بیان کرنا. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد پاؤں کی بات کرتے ہیں. پاؤں جو ہے، پاؤں کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جلدی نہ کرنا. بہت سارے لوگ کسی کو گھات لگا کر نقصان پہنچاتے ہیں اور بڑے بڑے پلان بناتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں. اور یہی پاؤں ہے جس کے اندر انسان جوتی پہنتا ہے، بڑی بڑی اچھی اچھی ڈیزائن کی جوتیاں پہنتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور موسیٰ کو کیا کہا خدا نے؟ کیا کہا؟ اپنی جوتی کیوں پیچھے دار تھے؟ کیونکہ یہ جگہ پاک ہے. کتنی بڑی بڑی کنونشنیں ہوتی ہیں. ہمارے جیسے تھوڑی تعلیم کے لوگ جوتی اکار کے دریوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو زیادہ خداور سے وہ جوتیاں لے کر مذبح کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے غور کی کہاں کی تعلیم ہے؟ بائبل مقدس یہی ہے سب کے پاس، یہی بائبل ہے. وہ کہاں کی تعلیم ہے کہ جوتے سمیت اوپر چڑھ جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بولیں گے تو ہمیں اپنے چرچ سے نہ نکال. میں دور سے بلایا ہوا ہے، باہر کے ملک سے آیا ہوا ہے، دور سے آئی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو جو بولتے ہیں کہ بھائی جوتی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر مسئلہ نہیں ہے تو پھر موسیٰ کی جوتی سے زیادہ جوتی تمہاری پاک تو نہیں ہے، موسیٰ سے زیادہ پیارے تو نہیں ہو. ایسے ہے کہ نہیں؟ اور پھر بولتے ہیں اچھا باتھ روم میں بھی تو خدا ہوتا ہے. باتھ روم میں خدا ہوتا ہے تو باتھ روم میں ہاتھ کھڑے کر کے دعا بھی تو نہیں کرتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کامن سینس کی بات ہے. چلے آئے میرے ساتھ آخری آیت پڑھتے ہیں. ہم کو پہلا باب 13 میں آئے. تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا. تیری آنکھیں اے خدا، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا. وہ بدی میرے اندر ہو، یہاں پہ بیٹھے والوں کے اندر ہو، جو یا ادھر والے ان کے اندر ہو. خدا کی آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا.
اور وہی بدی ہم اپنے بدن سے کرتے ہیں. اور اگر ہم عقل نہیں ہو جانے کے ساتھ ساتھ اپنی صورت بدلتے جائیں گے تو یقیناً خدا کے حضور مقبول ٹھہریں گے. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں. صبر قبر کا بتا خدا کا شکر ادا کریں. کثیر واللہ کل اپنے قبر کما قبد العزیزی بھی برکا. آئیے ہم سب سنے ہوئے کلام پر